الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم سفر ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بڑا اہم اور قیمتی عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ عظمت قرآن کے نام سے معنون ہے۔ میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، توجہ کرنا، قرآن بے مثال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس پیغمبر پر اترا ہے وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے۔ قرآن لاجواب ہے۔ جس نبی پر اترا ہے وہ نبی بھی لاجواب ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جسے آپ بار بار پڑھے تو لطف وہی رہے، مزہ وہی رہے۔ منطق، فلسفہ، جغرافیہ، سائنس، بلکہ ہر عنوان کی کتاب آپ ایک بار پڑھ کر آپ لائبریری میں رکھ دیتے ہیں، الماری میں رکھ دیتے ہیں، دوبارہ پڑھنے کو آپ کا جی نہیں چاہتا۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے آپ پہلی مرتبہ پڑھے تو مزہ وہی، دوسری مرتبہ پڑھے تو مزہ وہی، نمازوں میں پڑھے تو مزہ وہی، سارا دن پڑھے تو مزہ وہی، ساری رات سنے تو مزہ وہی، تراویح میں قرآن سے سنے تو مزہ وہی۔ قرآن پڑھتا جا لطف دوبارہ ہوتا جائے گا۔ قرآن کا ایک لفظ پڑھے تو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ میرے دوستو، یہ تو پڑھنے والے کی بات ہے، اور اگر کوئی پڑھتا نہیں صرف سنتا ہے تب بھی ثواب ہے، اور اگر قرآن کی طرف دیکھتا ہے تب بھی ثواب ہے۔ میں اس سے بھی بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے اس بچے سے محبت کرے گا تب بھی تجھے ثواب ملے گا۔ بچے کو چھوڑ، جس تپائی یا ارحل پر قرآن رکھا جاتا ہے وہ تپائی یا ارحل بنا کر قرآن پڑھنے والے کو دے گا تب بھی تجھے ثواب ملے گا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی عبادت ہے، قرآن دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کیوں نہ ہو کہ قرآن کتاب بے مثال ہے۔ میرے ہونہار طالب علم ساتھیوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 8 دنوں میں ایک بار سے دخان پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے ہفتہ بھر اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ لو کوئی ایسی کتاب، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ نے قرآن کو کیسا پایا، تو انہوں نے فرمایا ہزاروں مسائل پر 4 جلدیں مکمل ہو چکی ہے لیکن قرآن کا معنی مکمل نہیں ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا، میں نے پوچھا اے اللہ آپ کا پسندیدہ چیز کون سی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا سمجھ کر پڑھوں آپ کو پسند ہے یا بغیر سمجھے، یعنی ترجمے و تشریح کے ساتھ یا بغیر ترجمے و تشریح کے ساتھ۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، مجھے دونوں طرح پسند ہے۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض اقوام کو بلند کرتے ہیں اور بعض کو پست کرتے ہیں۔ بات واضح ہے، جو قرآن کریم کی عزت کرتے ہیں، قرآن والوں کی عزت کرتے ہیں، مدارس و مساجد کا احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو اس قرآن کے احکامات کو اوپر سے پوچھ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پست کرتے ہیں، ان کا مرتبہ گرا دیتے ہیں۔ دیکھتے نہیں، ایک کپڑا ہے جب تک وہ دکان پر ہے اس کی وہ عزت نہیں ہوتی، جب وہی کپڑا دکان سے لا کر قرآن مجید کا غلاف بنا دیا جائے تو قرآن کے ساتھ اس کی بھی نسبت قائم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ گر جائے آپ اس کو اٹھا کر چومتے ہو، عزت سے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ابھی عام کپڑا نہیں رہا، اس لیے کہ قرآن سے جو تعلق قائم ہو گیا اس کا۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن سے تعلق جوڑ لو، قرآن سے نسبت جوڑ لو، اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کا کامیابی تو ہے ہی۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔